میں قاسم علی شاہ 2010 سے یوٹیوب پہ اویلیبل تھا. میرا پہلا لیکچر، یہ آپ کی اسائنمنٹس ہیں، یہ اسائنمنٹس اس لیے ہیں کہ آپ سب کو یہ موٹیویشن ملے کہ جب میں نے آغاز کیا تھا تو میں ہزاروں غلطیاں کر رہا تھا، اور وہ ہزاروں غلطیاں آج بھی سب کی سب یوٹیوب پہ موجود ہیں. میری پوری ٹیم مجھے ہمیشہ کہتی ہے شاہ صاحب پرانی سب چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیجئے. میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساری غلطیوں کو چاہتا ہوں وہ یوٹیوب پہ موجود رہیں، اور جب بھی کوئی نیا سفر شروع کرے یوٹیوب پہ موٹیویشن سپیکنگ کا یا اپنے کوئی لیکچر دینے کا، تو وہ یہ سب کی سب میری غلطیوں کو بھی سامنے رکھ لے اور اسے یاد رہے کہ یہ غلطیاں میں نے کی. ان غلطیوں سے نکل کے میں آج اتنی بڑی فالوئنگ پہ پہنچا ہوں. نمبر 1، پہلی غلطی میں آپ سے گوش گزار کروں، مجھے کیمرہ فیس کرنا نہیں آتا تھا. میں کیمرے کا اینگل کبھی ٹھیک نہیں رکھتا تھا. آپ کو بے شمار میری ویڈیوز ملیں گی جس میں میں لیکچر سامنے دے رہا ہوں اور کیمرہ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، میرا سائڈ پوز آ رہا ہے. ہمیں اپنی پاور لک کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک یہ اہم ورڈ ہے، اس کو لکھ لیجئے گا، پاور لک. پاور لک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر لیفٹ ایسے کر کے دیکھیں، کیمرہ ادھر ہے، سامنے ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے. آپ ادھر کیمرہ ہے اور میں ادھر بات کر رہا ہوں، اس کا امپیکٹ کیا ہے. چھوٹی سی مثال لیجئے گا، 7 نیوز کے میرے پروگرام میں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں جب میں بیٹھا ہوں رائٹ پہ اور ہوسٹ جو ہے وہ لیفٹ پہ ہے، ان ویڈیوز اور جب میں لیفٹ پہ ہوں اور ہوسٹ رائٹ پہ ہے، دونوں ویڈیوز میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ جو میری پاور لک ہے وہ جب میں لیفٹ پہ بیٹھتا تھا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہو جاتا تھا، وہ زیادہ دیکھی جاتی تھی. اس میں میری تھرو، میرا کانٹینٹ زیادہ پاورفل دکھتا تھا کیونکہ میری پرسنالٹی پاورفل دکھتی تھی. تو سب سے پہلی غلطی جو دیر میں غلطہ رہا وہ غلطی تھی کہ مجھے یہ پاور لک کا پتہ نہیں تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو فیس کیسے کرنا ہے، یا میں کس ایکسپریشن یا کس اینگل پہ آؤں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. یاد رکھیے گا، آپ اگر ویڈیو بنا رہے ہیں تو پریفریبلی آپ کی آنکھ اور کیمرہ برابر ہونا چاہیے. اچھا، آج کل کیونکہ اسٹرکس کے ذریعے بھی کام کیا جاتا ہے تو تب بھی آپ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کیمرے کی طرف، تب ہی آئی کانٹیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں لیکن آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا. میں تھوڑی دیر بات کروں گا اور آپ ڈفرنس دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میں اب آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ فیس کا ایکسپریشن اور آئی کانٹیکٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہ جب بات چیت کر رہا ہوں تو میں آپ سے آئی کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، لیکن جیسے ہی میں بات کرتا ہوں اور بات کرتے ہوئے اپنے پورے ایکسپریشن کے ساتھ، اپنی پوری باڈی لینگویج کے ساتھ، اپنے فیس کے ایکسپریشنز کے ساتھ، اپنے چہرے کے ایک ایک تاثر کو شامل کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ رخ خان کی طرح بات کرتا ہوں تو اس کا امپیکٹ بدل جاتا ہے. سو مجھے پہلی غلطی پتہ لگی کہ اگر مجھے کیمرے کو فیس کرنا ہے تو کیمرے کو فیس کرنے کے لیے مجھے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ. اور وہ پریپریشن یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کہاں کس کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ یاد رکھیے یوٹیوب ایک ایسا تجربہ ہے جس میں آپ دراصل اپنی آڈینس کو فزیکلی دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کیمرے کے پیچھے ایک پوری دنیا ہے جو آپ کو فالو کر رہی ہے. نمبر 2، میرے سے غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو میرا پروفیشن ہے جس کو آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس میں ایک ٹرینر کی لک کیا ہونی چاہیے؟ تو یار میں لوگوں کو کامیابی پڑھاتا ہوں، میری اگر لک پاورفل نہیں ہے تو میں تو کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. لہٰذا میں نے پاور ڈریس کو پڑھا. یہ سیکنڈ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا کانٹینٹ، آپ کا کام، آپ کا سبجیکٹ اور آپ کی پرسنالٹی وہ میچ ہونی چاہیے. یاد رکھیے لوگ آپ کو دیکھتے پہلے یا سنتے بعد میں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی آنکھ پہلے اندازہ لگاتی ہے اور کان بعد میں بھانپتا ہے. تو آپ یہ 2 غلطیاں میں بڑا دیر تک کرتا رہا. نیلی پیلی شرٹیں، چیک والی شرٹیں، عجیب و غریب قسم کی پینٹیں اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کے میں ریکارڈنگز کرواتا رہا. اس کانٹینٹ میں شاید تھوڑی سی جان تھی، اللہ نے بچت کر دی، لیکن وہ تمام غلطیاں میں چاہتا ہوں آپ نہ کریں. اچھا، اگر آپ ایک چینل بنا رہے ہیں جو کہ ایک شیف کا چینل ہے تو پھر آپ کی لک شیف کی ہونی چاہیے. پھر آپ کو اپنا ایک لباس آپ کو ڈیزائن کروانا چاہیے. اگر آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو فیشن کی سینس ہے لیکن آپ کی لک سے نہیں لگتا کہ آپ کو فیشن کی سینس ہے، تو پھر آپ فیشن ڈیزائنر نہیں ہیں. تو جو چینل جس نام کے ساتھ جو آپ نے برانڈ کرنا ہے، جو آپ نے بن کے دنیا کے سامنے آنا ہے، تو پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کو پاور لک اور ایک پاورفل ایکسپریشن کے ساتھ آنا ہے. اس کے ساتھ اب یہ ہوا کہ جی میری بے شمار تلفظ کی غلطیاں تھیں. میرے پہ آپ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں پینڈو ہوں اور مجھے کوئی شرم نہیں بتانے میں کہ میں پیدا گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوں. اور کرتے کرتے
میں تدیر اردو سیکھنے میں نے لگا دی. میرے اسکول میں میں وہ بچہ تھا جو اردو سیکھنے میں بڑا سلو تھا, تو وہ میری غلطیاں پچھلے چند سالوں تک چلتی نہیں, بے شمار غلطیاں میں نے درست کرنی ہوں گی اور میں کرتا رہوں گا. لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, میں اردو کا ٹیچر نہیں تھا. میرے پاس ایک میسج تھا, میرے پاس کنٹینٹ تھا, میرے پاس بات تھی. یہ بات ہونا بڑی اہم ہوتا ہے, بات سے بات ہوتی ہے, واصف صاحب کی جیسے بات تھی, اور مجھے وہ بات کرنی تھی. اور وہ بات میں اگر جان تھی تو پھر بات کی جان اس کو وائرل خود ہی کر دیتی ہے. یہ بڑی آپ کو اہم بات بتا دوں, دنیا کی بہترین پروڈکشن آپ کر کے بیٹھ جائیں, لیکن آپ کے پاس بات نہیں ہے, آپ کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے, آپ پہ وہ کرم نہیں ہے. یہ کرم بڑی انپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں بے شمار ویڈیوز میں بیان کرتا رہتا ہوں. آپ پہ اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے, یعنی اس کام میں جان آتی ہے آپ کی نیت سے. آپ میں سے میرا اگلا کوشچن ہے, کون کون چاہتا ہے کہ اس کی یوٹیوب اور اس کے یوٹیوب کا کنٹینٹ دنیا میں بارڈر لیس پھیل جائے؟ جواب دیجیے گا جی یس یا نو. ڈیر لگ گیا نا یس کا, سارے چاہتے ہیں. اس کا نسخہ ہے آپ کی نیت کیا ہے. اگر آپ مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو نا, تو میرے بھائی میری گزارش ہے, اس سے زیادہ آسان نسخہ میں بتا دیتا ہوں. آپ صرف پینٹ پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پورے لاہور میں آج گھوم کے دکھا دو, سارے چینلز آپ کو کور کر دیں گے, پوری دنیا میں آپ مشہور ہو جائیں گے. کام کر کے میسج کے ساتھ پھیلنا ایک سنجیدہ کام ہے, اور اس کے لیے اخلاص اور نیت چاہیے. سو پہلے کلیئر کر لیجئے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے دراصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مثلا میرے ذہن میں میسج کیا تھا, میں 2010 تک بے شمار بچوں کو, ہزاروں کو پڑھا چکا تھا. میرا میسج یہ تھا, گائیڈنس کی بڑی کمی ہے. تو جو کلاس روم میں لیکچر میں گائیڈنس کے دیتا تھا, اللہ نے میری اس گائیڈنس کے لیکچر کو وائرل کر دیا. یار میرے فزکس میرے پڑھائے اسٹوڈنٹ تھوڑے ہوں گے, میرے کیمسٹری پڑھائے تھوڑے ہوں گے, میرے میتھ پڑھائے چند ہزار ہوں گے, لیکن میری ویڈیوز, پرسنل ڈیولپمنٹ اور یہ سارا میسج, اس کے فالوورز ملین بلینز میں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرا اصل کور میسج یہ تھا. میں نے اسپیس ڈھونڈی کہ پورے تعلیم کے نظام میں گائیڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلی چیز, یعنی اس پروسیس کو میں بیان کرنا چاہوں گا, جس ٹاپک پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ون تھنگ, کیری گیلر کا فارمولا, کتاب کا نام دی ون تھنگ, اور اردو میں ترجمہ ہم نے کیا, اس کا نام ہے جیت کی جانب. یہ جیت کی جانب پہلا قدم یہ ہے, ون تھنگ. کوئی ایک چیز پکڑ لو, کوئی ایک چیز. اور کس چیز کو پکڑنا ہے اس کا جواب باہر سے نہیں ملے گا. آپ دیکھیں جی وہ ٹرینڈ بڑا ہے. ٹرینڈ تو جناب پاکستان میں اگر آپ کوئی فنی, وہ کیا ہوتا ہے عابد, پرینکس ہوتے ہیں, وہ شروع کرتے ہیں بھائی, اس کو تو منٹوں میں آپ کا وہ وائرل ہو جانا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ملے گا, اس سے کوئی رسپیکٹ نہیں ملے گی, اس سے کوئی کسی کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. یہ بدلاؤ لازمی نہیں موٹیویشن سپیکنگ سے ہو. سکھانا, اس چیز کو سکھانا جو آتی ہو, اس چیز کو سکھانا جس میں دل لگاؤ. مثال کھانا پکانا ہے. اگر میری بہن کو سن رہی ہے اور یہ چینل لانچ کرنا چاہتی ہے, یار آپ کو ایک ڈش آتی ہے, ایک کام, بچوں کا کھانا, یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ہم گود میں اٹھاتے ہیں, ان کے بھی کھانے بنائے جا سکتے ہیں, آرگینک فوڈز, کہ جناب ان کو ہم نے جو کیا نام لیتے ہیں, کھیرا میش کر کے کیسے دینا ہے, پوٹیٹو میش کر کے کیسے دینے ہیں. کوئی ایک آئیڈیا آپ نے پکڑا, لیکن کام وہ پکڑا جس میں آپ کہیں میرا عشق ہے, میرا جنون ہے, مجھے ایک میرے اندر آتش فشاں ہے, والکینو ہے جو پھٹے جا رہا ہے کہ میں نے اس میسج کو پھیلانا ہے. مثلا وکیل ہے, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ قانون کی اویئرنیس کا چینل بنا سکتے ہیں کہ عام بندے کو کم از کم کتنا قانون پتا ہونا چاہیے. آپ ایک اچھی ہاؤس وائف ہیں, آپ کے ہسبینڈ دعائیں دیتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ایسی قابل بیوی سب کو دے. وہ میری بہن ایک چینل بنا سکتی ہے, اور وہ چینل جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے سکھا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں وہ گھر کو مینج کر سکتی ہیں. آپ میں سے کوئی بڑا قابل بندہ بیٹھا ہے, دنیا میں اس وقت ٹاپ جو ہاٹ ٹاپکس ہیں اس میں ورک لائف بیلنس ہے, گھر اور دفتر اور ذاتی زندگی کو مینج کیسے کرنا. ٹاپک ہے جی, ایک ایریا پکڑ لیں, آپ شروع کر دیجیے اس پہ کام. آپ کا جو وزڈم ہے, آپ کے گرے ہیئرز ہو چکے ہیں, آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, 50-60s میں آ چکے ہیں, جو 50-60 سالوں کا وزڈم ہے, اس وزڈم کو پکڑ کے آپ ایک چینل لانچ کر سکتے ہیں. یعنی ایک بات یاد رکھیے گا, ٹاپک اور ایریا سلیکٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر میرے سے پوچھیں گے, عابد سے پوچھیں گے, اپنے باقی ٹرینرز کوچ سے پوچھیں گے تو زیادتی کریں گے. اس کا جواب اپنے اندر سے لیں. ابھی آپ میرے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو نکالیے, نیچے آپ کو کمنٹس کہیں ملیں گے, میں غریب لڑکا تھا اور میں نے اس کے بعد ایک یوٹیوب چینل بنایا,
تو آپ پلیز میری مدد کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.